الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے سیچرڈے کو میں پروگرام نہیں کر سکا، یقیناً آپ نے میری غیر حاضری کو محسوس کیا ہوگا، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت، سلامتی اور ایک تو بدن کی سلامتی، جسمانی سلامتی، ایمان کی سلامتی، جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اہم ہے، وہ عطا فرمائے اور حق و صداقت کا یہ عالم ہمیشہ بلند رہے۔ ہمارے اس پروگرام کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جو احباب اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، پہلے سے اس کا حصہ ہیں، وہ جانتے ہیں، اور اگر کوئی بہن، کوئی بھائی ہمیں آج جوائن کر رہا ہے تو میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جو تمام امت مسلمہ کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے، تمام امت اس بات پر کل بھی متفق تھی، آج بھی متفق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی فرد کو، کسی بشر کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء آئے، اپنا وقت گزار کے چلے گئے، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مختصر مفہوم۔ اور پھر امت مسلمہ کا یہ بھی اجماعی فیصلہ ہے کہ جو شخص اس عقیدہ کا انکار کرے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے گا یا خود نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی لحاظ سے، تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کو مسلمان سمجھنے والا، اس کو فالو کرنے والا، اس کو صحیح سمجھنے والا، وہ تمام دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اور ان کا اسلام کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام انبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہیں نبوت عطا ہو گئی، آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ان کو موت نہیں آئی، یا بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق موت آئی اور چند لمحات کے بعد زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے اور آپ کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے اور آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے، آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مختصر اور صحیح مفہوم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں، لیکن ان کے دوبارہ آنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ انہیں نبوت پہلے عطا ہو چکی ہے۔
ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ جن کو پہلے عطا ہو چکی اگر وہ زندہ ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر چند انبیاء کے بارے میں بھی بعض روایات ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تو ان کے زندہ ہونے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، آپ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، تو وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس موضوع پر یہاں بحث ہوتی ہے، کالرز بھی آتے ہیں، ہر کوئی اپنا موقف پیش کرتا ہے، اور میں امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالی قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کے ساتھ۔ اور آج تک امت مسلمہ کے اکابرین، سلف صالحین، فقہا، مجتہدین، تابعین جس عقیدہ کے فالور رہے ہیں، اسی عقیدہ کی تبلیغ، اسی کا پرچار یہ میں کر رہا ہوں، اور میں اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توفیق مجھے عطا فرمائی اور میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی۔ سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے کئی کالر یہاں آتے ہیں اور بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کئی صاحبان آئے کہ آپ قرآن کی بات کریں، آپ روحانی خزان نہ پڑھیں، آپ کسی اور کتاب کا حوالہ نہ دیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فریق مخالف کو وہ حوالے پیش کروں جو ان کے نزدیک مسلم ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، ان کے گھر سے ان کا جھوٹ پکڑا جائے اور ان کا غلط نظریہ جو ہے اس کو واضح کیا جائے۔ لیکن ان کا اصرار ہوتا ہے قرآن پاک سے بات کریں، حالانکہ ان سے قرآن پاک سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، قرآن پاک سے اس چیز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس پر وہ بحث کرتے ہیں۔ جو چیز وہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا قرآن میں کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اب جب وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، میرے سامنے اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، امت مسلمہ 1300 سال تک جو مفہوم سمجھتی رہی اس کو رد کرتے ہیں، تو میرا بھی دل دکھتا ہے، اور یقیناً تمام سامعین و ناظرین جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کا بھی دل دکھتا ہوگا۔ اس لیے میں احتراز ہی کرتا رہا کہ قرآن پاک سے نہیں بلکہ روحانی خزائن سے ہی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ختم نبوت کا منکر لعنتی، اس کا مدعی کافر، اور اسے ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ ہمیں قرآن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن ان کا اصرار تھا۔ پھر میں نے قرآن پاک سے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا، اور قرآن کی نصوص بالخصوص جو آیہ کریمہ بڑی مشہور ہے، اور میں ہر پروگرام کے شروع میں تلاوت کرتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ آیہ کریمہ میں نے پیش کی، اور پھر اس کی 20 تفاسیر یہاں آپ کو سکرین پر دکھائیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ ٹائم کی قلت ہے، ورنہ اور بھی تفاسیر پہلی دوسری صدی سے لے کر 1300 سال تک، مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش تک جتنی بھی تفاسیر ہر دور میں لکھی گئی، مجددین نے لکھی، مفسرین نے، فقہا نے، وہ میں نے پیش کی، اور ان میں کلیئر کٹ خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ پھر انہوں نے وہاں ہر مفسر نے 20 احادیث کوٹ کی، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، دیگر احادیث کی کتابوں سے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر یہی بیان کی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں 30 جھوٹے کذاب دجال اس دنیا میں آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا۔ میں نے 20 تفاسیر پیش کی اور مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ فریق مخالف نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پیش کی، اور اس آیہ کریمہ میں بھی انہوں نے تحریف کی کوشش کی۔ وہ آیہ کریمہ جس میں اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں مع الذین انعم اللہ علیہم، مع کا معنی جو ہے وہ اپنی مرضی سے من کر لیا کہ یہاں اس کا معنی من ہے، اور میں نے یہاں آپ کو دکھایا تھا کھول کر کہ مرزا بشیر الدین محمود، انہوں نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے حاشیہ میں کہ ماں کا معنی تو ساتھ ہی ہوتا ہے، جو تمام امت مسلمہ اس کا معنی کرتی ہے اور یہی صحیح معنی ہے، اس کے علاوہ جو بھی معنی کیے جائیں گے وہ غلط ہوں گے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں کا معنی تو ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی من بھی ہوتا ہے، اور وہی معنی ہم مراد لیتے ہیں۔ اب کبھی کبھی من بھی ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا میں سمجھتا ہوں کہ سینہ زوری ہے، ورنہ قرآن پاک میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں بھی ماں کا معنی من نہیں ہے، ہر جگہ ماں کا معنی ساتھ ہی ہے، اور یہی معنی صحیح بنتا ہے۔ اگر یہ معنی نہ کیا جائے تو قرآن پاک کے مفاہیم بدل جاتے ہیں، اور جس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر بتا دی اور بتایا کہ کس آیہ کریمہ کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ یہاں میں وہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ قرآن پاک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور نیک بندہ ہوگا وہ نبیوں میں شامل ہو جائے گا، صدیقین میں شامل ہو جائے گا۔ تو وہاں یہ معنی کا ماں کا معنی من کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے خود لکھا کہ اصل اس کا معنی ساتھ ہی ہے، لیکن میں نے یہاں من کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کا مفہوم بدلے اور یہ کہے کہ ترجمہ تو ساتھ ہے لیکن میں نے یہاں اس کا معنی من کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو من معنی کرنے والے ماں کا، جب کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ ماں کا معنی ساتھ ہے اور وہی صحیح مفہوم ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 69 ہے، اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پچھلے کئی پروگراموں میں یہ دعوے کیے گئے کہ ہم قرآن سے اپنا موقف ثابت کریں گے، لیکن صرف یہ ایک آیہ پیش کی گئی اور کوئی آیت پیش ابھی تک نہیں کی گئی، اور اس میں بھی تحریف
کہ माँ का माना मिन है। मेरा फिर सवाल है कि किसने आपको ये इख्तियार दिया कि आप बैठे बैठे कह दें कि कुरान पाक के फलां लफ्ज़ का असल माना तो ये है, लेकिन हम वो मुराद नहीं लेते, हम ये मुराद लेते हैं और इससे ये एक नया अकीदा साबित करते हैं। किसने इख्तियार दिया है तुम्हें? कुरान पाक की तफसीर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है और फिर उसको आपके सहाबा ने, आपकी सहाबियात ने, अज़वाज मुतहरात ने रिवायत किया है, ताबईन के ज़रिए, फिर मुफस्सिरीन के ज़रिए हम तक पहुँची है और वही तफसीर काबिल कबूल है, वही तफसीर काबिल एतबार है। आज बैठे बैठे किसी को ये खबर सवार हो जाए कि मैं एक नई तफसीर करूँगा, तो इसका किसी को इख्तियार नहीं और उम्मत मुसलमा ये इख्तियार किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उम्मत उसे अपने अंदर से यूँ निकाल देगी जिस तरह गंदे कपड़े उतार कर फेंक दिए जाते हैं। तो किसी को ये इख्तियार नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने ये आया करीमा पेश की, एक दफ़ा फिर स्क्रीन पर मुलाजा करें। वमन युति इल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और फिर मैंने इसका सही मफ़हूम भी बताया आपको कि इसका मतलब ये है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करेगा वो क़यामत वाले दिन वो जन्नत में अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। और ये चारों किस्में जो हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये बहुत अच्छे साथी हैं जिन्हें इन तबकात की रफ़ाकत नसीब हो जाए, सुहबत मिल जाए, वो बड़ा खुशकिस्मत है, इस दुनिया में भी और आखरत में भी। ये है इस आया करीमा का सही मफ़हूम। अब मैंने आपको बताना है कि ये मफ़हूम मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं अभी स्क्रीन पर आपके सामने 20 अहादीस पेश करूँगा, बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, सुनाने इब्न माजा से, दीगर अहादीस की किताबों से, जो ये मफ़हूम बयान कर रही हैं जो मैंने बताया है कि इस आया करीमा का ताल्लुक़ आखरत के साथ है, जन्नत के साथ है, इस दुनिया के साथ इसका ताल्लुक़ है ही नहीं। इस आया करीमा का इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहादीस में इसका सबब नुज़ूल भी बयान हुआ है कि ये आया करीमा नाजिल क्यों हुई थी। अभी आप अहादीस मुलाजा करेंगे, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं बता देता हूँ। सहाबा किराम रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, आशिक़ रसूल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार था, अकीदा ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाला था। अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे मेरी जान से ज़्यादा महबूब हैं। इन्नका हब्बु इलैया मिन नफ्सी व हब्बु इलैया मिन अहली व हब्बु इलैया मिन वालदी व वालिदी। या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने अहल व अयाल से ज़्यादा, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब चंद दिन, चंद लम्हात आपका रुखे ज़ेबा नहीं देखता तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ती है। यूँ ही आपकी याद आती है, बेचैन हो जाता हूँ, तड़प जाता हूँ, फिर दौड़ा दौड़ा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, आपकी ज़ियारत करता हूँ, दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, मैं मुतमैन हो जाता हूँ, मेरी परेशानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ख़्याल मुझे हमेशा डसता रहता है, परेशान करता रहता है कि इस दुनिया में तो आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती है, लेकिन कल क़यामत वाले दिन जब आप जन्नत के बुलंद तरीन मनाजिल पर होंगे, अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन आपके करीब होंगे, शुहदा होंगे, सालिहीन होंगे, हम तो कहीं दूर होंगे, मैं तो कहीं निचले दर्जे में होऊंगा, तो वहाँ मुझ पे क्या बीतेगी, मैं आपकी फुरकत को कैसे बर्दाश्त करूँगा।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، میرے اس مسئلے کا کوئی حل پیش کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ چند لمحات بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو بلایا، یہ آیہ پڑھ کے سنائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری آہ کو سن لیا ہے، تیری پریشانی کا حل پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت والے دن جنت میں انبیاء سے محبت کرنے والے، صالحین سے محبت کرنے والے، صدیقین شہداء سے محبت کرنے والے اور ان کے سچے فالورز وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تمہیں جدائی کا زخم نہیں لگے گا، تمہیں جدائی کا درد نہیں سہنا پڑے گا، بلکہ تم میری غلامی میں، میری رفاقت میں، میری سنگت میں میرے ساتھ ہوگے جنت میں۔ تو یہ ہے اس آیہ کریمہ کا صحیح مفہوم، شان نزول، اور یہ ہے اس کا مطلب۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح دھڑلے کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ قرآن پاک میں تحریف کی جاتی ہے۔ وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان شہر، بالکل وہی کیفیت، خود نہیں بدلنا، اپنی اصلاح نہیں کرنی، اپنے دل میں جو بت بنایا ہوا ہے اس کے مطابق قرآن کو ڈھالنا ہے، حدیث کو ڈھالنا ہے۔ اب آئیے میں سکرین پر احادیث پیش کر رہا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن میں آپ نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں روحانی خزان سے پہلے کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد سیاہ ستہ کی دیگر کتابیں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، پھر مسند احمد اور دیگر حدیث پاک کی کتابیں ہیں۔ اور یہاں ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں جو سکرین پر پیش کر رہا ہوں، میں نے یہ کتاب پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اصل مصفح اس کا نام ہے، مرزا خدا بخش مرزائی اس کے لکھنے والے ہیں، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں یہ کتاب لکھی۔ انہوں نے اس پر تحسین کی ان کی کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 45 سے شروع ہوتے ہیں اور آگے کئی صفحات کالے کر دیتے ہیں اس بات پر کہ قرآن پاک کی اصلی اور صحیح تفسیر پچھلے 1300 سال میں ہوئی ہی نہیں۔ یہاں تک ظلم ڈھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی صحیح تفسیر بیان نہیں کی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی قرآن پاک کو سکھانے کے لیے، اس کی آیات تلاوت کرنے کے لیے اور اس کی حکمت و دانش عام کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہتے ہیں انہوں نے بھی صحیح تفسیر نہیں کی۔ صحیح تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کی ہے، اور وہ تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں کہ کس طرح کون سی وہ تفسیر ہے، ہمیں تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی سوائے چند آیات کے جن میں حیات مسیح، ممات مسیح کا مسئلہ ہے، یا پھر وہ مسیح موعود اور اس طرح کی چند باتیں ہیں جن کو پیش کیا جاتا۔ اس کے علاوہ تو مرزا صاحب نہ قرآن کو ٹچ کرتے ہیں نہ حدیث کو ٹچ کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں، پھر کروں گا، لیکن اس وقت میں جو یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اصل مصفح کی یہ تحریر کہ کوئی 10-12 صفحے اس بات پر کالے کرنے کے بعد کہ کوئی بھی تفسیر 13 صدیوں میں جو پیش کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ
صحابہ کرام نے جو تفسیر پیش کی وہ قابل قبول نہیں، تابعین نے جو تفسیر پیش کی وہ قابل قبول نہیں، قابل اعتبار نہیں، فقہا نے، مجتہدین نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے، دیگر امام رازی نے، مجددین نے جو تفسیر پیش کی کہتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ کوئی 12-13 صفحوں پر یہ گل کھلائے گئے ہیں کہ 13 صدیاں تک قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی گئی وہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ نامکمل ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ظالموں نے لکھا کہ آپ نے بھی مکمل تفسیر بیان نہیں کی، اس دور کے مطابق کچھ چھوٹی موٹی چند باتیں بتا دیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ اصل تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے۔ اور پھر جہاں آخر پر یہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس ہیں،